الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الفرقان. فرقان فرق سے بنا ہے. فرق مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا. حق اور باطل میں جدا کر دینے والی کتاب قرآن کا ایک نام ہے الفرقان. اسی لفظ فرقان کو اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ فرقان آیا ہے اور اسی لفظ فرقان کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے آخری ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ میں بطور خاص جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا خصوصیت کے ساتھ حکم دینا. قرآن پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام ہدایت نامہ ہے اور اس ہدایت نامہ کو لے کر آنے والی شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے خاص پر فرقان کو نازل کیا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اللہ کا وہ بندہ پوری دنیا کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے. سب سے پہلی بات، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے. برکت اسی بابرکت ہونے کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کو برکت والی کتاب عطا کر دیا کہ جس کتاب کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، جس کتاب کے معنی مطلب کے سمجھنے سے برکت ہوتی ہے، جس کتاب پر ایمان لانے سے برکت ہوتی ہے، جس کتاب کے سننے سے بھی برکت ملتی ہے. تو اللہ سراپا بابرکت ہے. اس اللہ نے بابرکت شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت والا قرآن اتار دیا ہے. اور ایسی برکت والا قرآن ہے کہ جس کے برکت سے دنیا کے سارے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا بابرکت ہے اللہ، بڑی برکت والا ہے اللہ جس نے فرقان کو یعنی حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی کتاب قرآن کو علی عبدہ اپنے بندے خاص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ پوری دنیا والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائیں. اس آیت کے اس حصے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جہانگیریت کا تذکرہ کیا گیا. آپ سے پہلے جو نبی تشریف لاتے تھے وہ کسی خاص محلہ کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص وقت کے لیے ہوتے تھے اور کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنایا
تو اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے خبردار کرنے والا بنایا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا کے سارے انسانوں، میں تم سبوں کے پاس اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی بھی انسانیت ہوگی، ان تمام کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. گویا آپ کا علاقہ مخصوص نہیں ہے، آپ کا کوئی خاندان مخصوص نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب سے تشریف لائے تب سے قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہے. اب آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. بابرکت وہ اللہ ہے کہ جس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے. یعنی وہی اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے. تو آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا مالک اللہ ہے، اور ان تمام کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن مقدس کے نام سے اپنا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کافی ہے. آسمان ہو، اس کے اوپر کی مخلوقات ہو، اس کے نیچے کی مخلوقات ہو، زمین ہو کہ زمین کے اوپر بھی مخلوقات ہو کہ زمین کے نیچے تہوں میں رہنے والی مخلوقات ہو، ان تمام مخلوقات پر بادشاہت و ملکیت اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے. اتنا بڑا نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کو کسی آدمی کی ضرورت ہے، کسی پارٹنر کی ضرورت ہے، کسی بیوی بچے کی ضرورت ہے کہ تھک جائیں گے تو خدمت کرنے کے لیے بھی بچے ساتھ آ جائیں. قرآن کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنایا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں اللہ کی حکمرانی اور بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے. یعنی کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، کوئی بیوی بچہ نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، آسمان سے لے کے زمین تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک. ہر چہار، ہر شش جہات جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات کا خالق تنہا اور اکیلا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو بڑی بابرکت ہے، جس نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب کو نازل کر دیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تمام مخلوقات کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک بہترین منصوبہ بندی کی، ہر ایک کو تقدیر سے لگا دیا ہے. کون سی چیز کب تک رہے گی، کون سی چیز سے کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، ساری چیزوں کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے. ساری کائنات کو پیدا بھی کیا ہے، ساری مخلوقات کو بنائے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ سب کی ایک منصوبہ بندی بھی کی ہے، اور بہترین انداز میں اس کی تقدیر سازی بھی کی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک اللہ ہے. اس کے باوجود لوگوں نے اس اللہ کے مقابلے میں بہت سارے ایسے معبود بنا لیے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے جا چکے ہیں.
ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ معبودان اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ موت کا مالک ہے اور نہ وہ زندگی کا مالک ہے اور نہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا یا دوبارہ کسی کو زندہ کھڑا کرنے کا مالک ہے. مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کے بالمقابل بہت سے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے، جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جس کی عبادت و بندگی بجا لاتے ہیں. خالق کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن لوگوں نے مخلوق کی عبادت کرنا شروع کر دیا. اگر ان کو خالق سمجھتے ہو تو معمولی سی ایک مخلوق مچھر و مکھی ہے، کیا انہوں نے مچھر و مکھی کو بھی پیدا کیا ہے؟ رہا ان کا خود اپنا معاملہ تو یہ اپنے وجود میں خود دوسرے کا محتاج ہے. ان کو بنائے آتا تب یہ بنتے ہیں. جیسے جن معبودان باطل کو لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود سمجھ رکھا ہے، لوگ ان کا جسم بناتے، پتلا بناتے، مجسمہ، مورتی بناتے ہیں، وہ خود سے تو بن نہیں گئے. جب تک وہ انسانی شکل میں دنیا میں تھے تو اللہ کے پیدا کرتے تھے. جب ان کی موت واقع ہو گئی، لوگوں نے اسے پوجا پاٹ کے لائق سمجھنا شروع کر دیا تو ان کے نام کا ایک مجسمہ بنایا. ہر سال مجسمے بنائے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کے شکار کر دیے جاتے ہیں. تو جس کا اپنا وجود بھی خود اپنے اختیار میں نہیں ہے، خود سے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، یا پھر ان کو بنایا جاتا ہے، اس کا مجسمہ بنایا جاتا ہے، اس کی جسم سازی ہوتی ہے، پھر ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے. ان پہ چڑھائے جاتے ہیں. مکھی اور مختلف قسم کی چھوٹی سی مخلوق ان کے چڑھاوے کی مٹھائیاں لے کے اڑ جائے تو یہ اس سے بھی چھڑا نہیں سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں اور جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہے. فرمایا قرآن نے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ اپنے لیے نہ نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا مالک، یعنی اپنے آپ کو نقصان سے بچا بھی نہیں سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، یہ نہ موت کے مالک ہے نہ زندگی کے مالک ہے، وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی دوبارہ کسی کے اٹھانے کے مالک ہے. اپنے بارے میں ان کا اختیار نہیں ہے تو دوسرے کے بارے میں ان کا اختیار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کہا انسان کی عقل ماری جاتی ہے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. انسان حماقت و بے وقوفی سے دوچار ہوتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اور اپنی ہی جیسی دیگر مخلوقات کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کافر لوگوں نے کہنا شروع کیا نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ، افطرا ہو جسے انہوں نے گڑھ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس گڑھنے پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے. کفار و مشرکین مکہ نے قرآن کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ قرآن حقیقت پر مشتمل کتاب نہیں ہے بلکہ یہ گڑھی گڑھائی بنی بنائی کتاب ہے. یہ محمد نے نعوذ باللہ اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے گڑھنے میں کچھ لوگوں کا تعاون ان کو حاصل رہا ہے. یہودیوں کے مخصوص جماعت سے ان کی ملاقات ہے، وہی گڑھ کے تیار کر کے دیتے ہیں اور یہ اس کو صبح شام ان کے سامنے تلاوت کی جاتی، یا صبح شام یہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، نہیں ہے یہ مگر ایک گڑھی ہوئی بات، جھوٹ بات، افطرا ہو جس کو انہوں نے گڑھ لیا ہے،
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کی اس گڑھنے پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا۔ اب امی تھے، امی مطلب بے پڑھا ہوا انسان، کسی سے پڑھا نہیں تھا، کسی استاد کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، کسی مکتبہ مدرسہ میں گئے نہیں تھے۔ کالج یونیورسٹی تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹے چھوٹے مکتب بھی نہیں تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے ان کا ایک لقب ہے امی، جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، انہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے ان کو قرآن سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو وہ چیز سکھلا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نے اپنے جیسے کسی مخلوق سے سیکھا نہیں ہے، اس مناسبت سے ان کو امی کہا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امی مطلب ہوتا ہے ان پر جاہل، گوار، جس کو کچھ علم نہیں آتا۔ نہیں، آپ تو اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے معلم کائنات آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھلا دیا ہے جو کسی اور کو سکھلایا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس علم کی برکت سے عرب کے فصحاء اور بلغاء، جو بڑے بڑے ادیب و فصیح، ادیب اور فصاحت و بلاغت کی ماہر انسان، جن کو اپنی عربی دانی پر، طلاقت لسانی پر، اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، ان لوگوں کے سامنے چیلنج کر دیا کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس قرآن کو انہوں نے گڑھ لیا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، انہوں نے تو لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ اس بے پڑھے انسان نے ایسا کلام اپنی زبان سے نکالنا ہے کہ تمہارے سامنے سارے پڑھے لکھے انسان ان کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تب بھی تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، انہوں نے گڑھا نہیں ہے، اور گڑھنے میں کسی نے ان کی مدد نہیں کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے یا دوسرے لوگوں نے گڑھنے میں مدد کی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں نے ظالمانہ حرکت کی ہے اور جھوٹ پر مشتمل بات کی ہے۔ یعنی قرآن گڑھی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب ہے۔ اب کتاب کا مطلب ہی ہوتا ہے لکھی ہوئی کتاب۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مقدس کو نازل کرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدد سے باضابطہ اسے کتابی شکل میں دلوا دیا۔ پتیوں پر، جھلیوں پر، ہڈیوں پر، چمڑیوں پر، اس زمانے میں جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا ان کا استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لکھوا دیا۔ ویسے یہ کتاب لوح محفوظ میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر، دل مبارک پر اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے اس سے باضابطہ نوٹ کروایا، نقل کروایا۔ ایک طرف حافظوں کی جماعت تیار ہو گئی، ایک طرف باضابطہ کی لکھی ہوئی شکل میں کتاب بھی تیار ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ وَأَصِیلًا، ان کافروں نے یہ بھی کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کے قصہ کہانی ہے، یہ کتاب ہے جو پہلے لوگوں کے قصہ کہانی پر مشتمل ہے۔ اکتتبها، جسے انہوں نے خود لکھ لیا ہے، لکھوا لیا ہے۔ فہی تملی علیہ بکرۃ وَأَصِیلًا، پھر یہ کتاب ان پر صبح شام پڑھی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کفار و مشرکین مکہ نے قرآن مقدس کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اس کی توہین و تذلیل کی کہ حقیقت میں یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قصے کہانی اس میں درج ہے، بڑے حسن اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے، اور صبح شام ان کے سامنے پڑھا جاتا، یا صبح شام یہ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ حقیقت پر مشتمل بات نہیں ہے،
بلکہ ملی جلی سرکار ہے، یہ بنی بنائی کتاب ہے۔ قرآن اس کا کیا جواب دیا ہے؟ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اے نبی فرما دیے اس کتاب کو تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے تمام تر راز اور بھید کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن میں راز کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جسے عام پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ نہیں پاتے، اور قیامت تک اس کے راز کو ظاہر کیا جائے گا، جس سے اندازہ یہ ہوگا کہ 1450 سال پہلے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے بیان کی تھی، آج وہ ہو بہو صحیح اور صادق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں جہاں تک انسان کے ذہن کی رسائی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن اس حقیقت کو اس وقت میں لکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسی حقیقت پردہ ہٹتا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن کی صداقت اور راست بازی اور سچائی کا اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اب فرما دیے انزلہ الذی یعلم السر، اسے اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے تمام تر راز اور بھید کی باتوں کو جانتا ہے۔ انہ کان غفور رحیما، واللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس قرآن کی خلاف ورزہ سرائی کر چکا ہے، توہین کے جملے اپنی زبان سے نکال چکا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کوئی انسان معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی مغفرت کر دیتا، ان پر رحم و کرم کا برکھا بھی برسا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آدمی کو چاہیے اگر اس سے غلطی ہو جائے فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ ابھی تک کفار مشرکین قرآن کے خلاف بکواس کر رہے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق بھی کچھ اسی انداز کی باتیں کرنا شروع کیا۔ کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں گھومتے پھرتے بھی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے وہ کھائے پیے نہیں، رسول کا مطلب ہوتا ہے سودا سلف نہیں لائے بلکہ گھر میں پڑا رہے۔ پھر رسول ہی کیسا ہے جن کو کھانے بھی کی نوبت آتی ہے اور بازار جا کے سودا سلف لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقت میں لوگ سوچتے تھے کہ رسول ہے تو انسان نہیں ہے، انسان ہے تو رسول نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبی کو انسانی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ انسان کے مسائل کو انسان سمجھ سکتا ہے، انسان کے مسائل کو فرشتے نہیں سمجھ سکتے۔ عملی جامہ پہنانے کے لیے انسانی کافی انسانی ضروری ہے تاکہ انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس حقیقت کو سمجھایا جا سکے۔ جو کہتے تھے کہ ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتے ہیں، رسول کا مطلب ہوا ہے کہ وہ کھا نہیں سکتے ہیں، اور جب کھانا کھانے کی نوبت آتی ہے تو سامان لینے کے لیے، سودا سلف لینے کے ان کو بازار بھی جانا پڑتا ہے، بلکہ ان کو تو تسبیح کے دانہ گٹگٹانے چاہیے، کسی کنارے میں جا کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ ان کو کھلا بھی دیتا پلا بھی دیتا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قرآن اس کے کیا جواب دیا؟ کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے پھرتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک، یہ کفار کیا کہتے تھے؟ کیوں نہیں ان کے پاس کوئی فرشتہ اترتا؟ فیکون معہ نذیرا، پھر وہ ان کے ساتھ خبردار کرنے والے ہوتے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں یہ نبی ہے، تم کیسے مانے کہ نبی ہیں؟ ان کے سپورٹ اور تائید میں ان کے ساتھ میں کوئی فرشتہ اترتا تب مانتے ہاں یہ فرشتہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے۔ دوسری بات، او یلقا الیہ کنز، یا ان کے پاس آسمان سے خزانہ اتار دیا جاتا۔ بھائی ان کو دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے، محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کا سامان لانا پڑتا ہے،
ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری چیزوں کا خزانہ ان کے پاس رہتا، گھر سے نکلنے کی نوبت نہیں آتی، خود کھاتے پیتے آرام سے رہتے۔ او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، یا ان کے پاس بڑے بڑے باغات ہوتے، کھجور کے، انگور کے، سیب کے، انار کے وغیرہ ذالک، جو پھل فروٹ پائے جاتے ہیں وہ تمام قسم کے باغات ان کے پاس ہوتے، اور اسی پھل کو یہ کھا کے زندگی گزارتے۔ ان کو کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے باغ میں رہتے وہیں کھاتے پیتے، اپنے گھر میں رہتے وہیں کھاتے پیتے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ان ظالموں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، اے لوگو تم لوگ تو ایک ایسے انسان کی اتباع کرتے ہو جن پر جادو ہو گیا ہے، یہ جو گمراہ ہے، جادو کرنے والا، سحر کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، ساتھ ساتھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کھائیے انسان اس لیے نبی نہیں ہو سکتے، اور نبی ہے تو ہم انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں اگر یہ نبی ہے تو واقعی ان کو نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان اتنے زیادہ ہوتا کہ ان کو کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، یہ گھر بیٹھے رہتے، یا ان کے پاس محلات ہوتے، مکانات ہوتے، بلڈنگ اور عمارتیں ہوتی، اور مختلف قسم کے باغات ہوتے، وہاں سے کھاتے پیتے اور کسی قسم کی دقت و پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیے انسان ہی نبی ہے تو ان کے سپورٹ میں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر کہتا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں ان کو نبی بتاتا ہوں، تم ان کی بات مان لو، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کے باوجود دیکھا لوگوں نے، کفار و مشرکین نے، کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے آپ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس پر ظالموں نے کیا کہا؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بس تم لوگ تو ایک ایسے انسان کی بات مانتے ہو جن کو سحر کر دیا گیا، پاگل بنا دیا گیا ہے، کسی نے کچھ ان کے دماغ میں بات ڈال دیا اور یہ اپنے آپ کو نبی بنا کے پیش کر رہے ہیں، تم ایسے انسان کی بات مانتے ہو؟ گویا کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے زک پہنچانے کی کوشش کی، اور جو لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ان کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی بات مت مانو۔ مسحور بمانا ساحر بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک جادوگر کی بات سنتے ہو۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کاذب کہا، کبھی ساحر کہا، جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، بے حقیقت بات بیان کرنے والا کہا، کبھی کاہن کہا کہ یہ جوتشی والا کام کرتے ہیں، کوہانت کرتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے برے القاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ لوگوں کے سامنے ان کو بدنام کر دے اور لوگ ان کے قریب ہونے کے لیے تیار نہ ہوں۔ قرآن کے خلاف کارروائی کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرنا شروع کر دیا۔ اس پر قرآن کا ہلکا سا تبصرہ، انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی ذرا دیکھیے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب تک آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ آپ کی راست بازی کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی صداقت و سچائی اور امانت داری کا خیال کرتے تھے، اپنے مقدمات آپ سے حل کرایا کرتے تھے، اپنے آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، سچائی اور آپ کی پاکیزگی کا تذکرہ کرتے تھے۔ لیکن آج جب آپ نے اللہ کے کلام کو بیان کرنا شروع کر دیا، یہ لوگ آپ کے خلاف الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں۔ انظر، دیکھو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں اور کیسی کیسی بری باتیں آپ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، تو یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ لوگ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ مطلب کیا بات؟ جو انسان قرآن کے خلاف زبان کھولے گا اور جو انسان اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ انسان گمراہ ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی انسان کو گمراہی سے نکلنا ہے اور راہ راست پانا ہے، ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا ہے، تو قرآن کو بھی گلے سے لگانا ہوگا اور صاحب قرآن کی بھی تعظیم و تکریم کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی انسان ان دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف کارروائی کرے گا تو وہ انسان گمراہی سے بچ نہیں سکتا ہے،
وہ گمراہی کے دلدل میں پڑا ہوا رہے گا۔ اس پورے رکوع میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنی بابرکت ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ کی برکت ہی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کو بابرکت کتاب قرآن مقدس عطا کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کو بابرکت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہادی و رہنما عطا کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کے خلاف اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے، وہ انسان بھی گمراہ ہے، اور کوئی اللہ کی کتاب کے خلاف الٹی سیدھی کارروائی کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور کوئی انسان محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور ساری برکتوں کو حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو ہر قسم کی برکتوں سے نوازے اور ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔